الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق الله مولانا العلي العظيم اب سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ سبا یہ اس کے اندر، اس سورت کے اندر ایک قوم کا ذکر ہے جس کا نام سبا تھا۔ اللہ نے اس کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن بالآخر یہ قوم اللہ کی نافرمان واقع ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کیا۔ اس کا ذکر اس سورت کے اندر آیا ہے، دوسرے رکوع کے اندر آپ سنیں گے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی بادشاہت اور ان کی ملکیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، میں نے بادشاہت فرمانبرداروں کو عطا کی تو انہوں نے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا میں اپنے اوقات کو گزارا، اور اگر کبھی غفلت بھی ہوئی تو سجدے میں گر کر اپنے رب کو پکارا۔ اور ایک قوم گزری ہے، قوم سبا، یہ نافرمان قوم تھی۔ اللہ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو ہلاک کیا۔ تو دو نمونے، دو مثال اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی۔ ایک تو فرمانبرداروں کی حکومت بیان فرمائی جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی، اور ایک نمونہ، ایک مثال قوم سبا کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو، ایک وہ قوم تھی لیکن وہ اللہ کی نافرمان تھی، اللہ نے اس کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ سنانا مقصود ہے اہل مکہ کو کہ تم اپنی طاقت، غرور، تکبر اور اپنی عیش و عشرت پر ناز نہ کرو۔ دیکھو، تم سے پہلے قوم سبا بھی گزری ہے، ان کی عیش و عشرت کے کیا ٹھکانے تھے، لیکن ناشکری قوم تھی، اللہ نے اس کو تباہ و برباد فرمایا۔ تو یہ سورہ سبا مکی دور کے درمیانی دور کی یہ سورت ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ پاک نے الحمد سے فرمائی ہے۔ ایسی 5 سورتیں قرآن کریم میں ہیں جن کی ابتدا میں اللہ نے الحمد کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو سورہ فاتحہ، دوسری سورہ انعام، تیسری سورت سورہ کہف،
چوتھی صورت یہی سورہ سبا اور پانچویں صورت اگلی سورہ فاطر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس میں سے دو قسم کی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت یہ ہے کہ ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اور کائنات کو وجود بخشا، یعنی معدوم سے موجود کیا، نہیں تھے اللہ نے وجود بخشا، یہ ایک نعمت۔ اور وجود دینے کے بعد دوسری نعمت، اللہ نے ہم کو باقی رکھا، باقی رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں سامان عطا کیا، زندگی عطا کی، اور ساتھ میں رہنے کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہوا، پانی، آگ، ان تمام چیزوں کا نظام اللہ نے پیدا کیا۔ ان پانچوں صورت کے اندر اللہ نے کہیں تو اس نعمت کو یاد دلایا کہ دیکھو تم نہیں تھے، اللہ نے وجود دیا، اور کہیں اللہ نے اس نعمت کو یاد دلایا کہ دیکھو تم ہو تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی کرو۔ دیکھو جس ذات نے تمہارے اوپر احسان کیا، تم نہیں تھے، تمہیں وجود بخشا، اور تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک نظام پیدا فرمایا، پھر کسی کو بادشاہت دی اور کسی کو کسی اعتبار سے فوقیت دی، تو دیکھو دیا ہوا اللہ کا ہے، اسی کا شکر ادا کرو۔ اور دیکھو شیطان کوئی زور زبردستی کر کے تمہیں راہ حق سے نہیں بھٹکا سکتا۔ شیطان کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور یہ طاقت بھی اللہ نے اس کو اس وجہ سے دی ہے تاکہ اللہ اپنے فرمانبردار اور نافرمانوں کو آزمائیں۔ تو گویا کہ شیطان زور زبردستی کسی کو راہ حق سے نہیں بھٹکا سکتا، وہ تو صرف دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ان صورتوں کے اندر، جن صورتوں میں اللہ نے ابتدا الحمد سے کی ہے، کہ دیکھو اپنے خالق، اپنے مالک کے ہر وقت احسانات کو یاد کر کے اس کا شکر بجا لاؤ، اور جو شکر بجا لاتا ہے اللہ اس کا ذکر نسلوں کے اندر باقی رکھتا ہے۔ جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو لوگ جانتے ہیں، اور جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں تو دیکھ لو قوم سبا کا حال کیا گزرا، کہ آج ان کو جاننے والے، ان کے پہچاننے والے بھی دنیا کے اندر نہیں پائے جاتے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر شکر کرو گے اور ناشکری کرو گے تو اللہ سب جانتا ہے، کیوں؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ اپنے سارے کام کو اور تمام کمالات کو، حکمت کو، دانائی کو، اللہ جو کچھ اللہ کے لیے لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے مکمل پوری طرح باخبر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے بتلایا کہ دیکھو زمین اور آسمان کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جو چیز زمین کے اندر ہے، مثال کے طور پر کیڑے مکوڑے، بارش کا پانی، مردہ لاشیں، درخت اور پودے جو زمین کے اندر ہیں، اسی طرح زمین سے جو کچھ چیزیں نکلتی ہے، کھیتی ہے، سبزہ ہے، معدنیات ہیں، اسی طرح جو کچھ آسمان سے اترتی ہے، بارش ہے، وحی ہے، فرشتے ہیں، اور جو کچھ آسمان پر چڑھتا ہے، مثال کے طور پر بندوں کی روحیں، دعائیں اور ملائکہ، اللہ رب العزت والجلال کی قدرت سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لہذا اگر دنیا کے اندر تعریف کے لائق کوئی ذات ہے، شکر ادا کرنے کے لائق کوئی ذات ہے، تو وہ اللہ کی ہے۔
اسی بات کو اللہ نے آج تلاوت کی جانے والی ان 2 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور اللہ ہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں، اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین سے باہر نکلتی ہیں، مراد ہے پودے، معدنیات، پانی۔ اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتی ہیں، مراد ہے بارش، فرشتے، روح، اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس میں چڑھتی ہیں، مثال کے طور پر دعائیں، دوبارہ روح، اور اللہ ہی ہے جو بڑا مہربان بہت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔